سيدنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك في الكلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد المرسلين. حمد و درود و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ذات معبود برحق و کریم کا کروڑا شکر عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کبریا تاجدار عرب و عجم شافی یوم النشور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہوا. سبحان اللہ. یہ جو آپ گیٹ پہ کھڑے ہیں نا، باہر سے اندر آئیں، اندر والوں کو باہر نہ جانے دیں. آپ کھڑے رہیں. یہ کہاں دینا تھا؟ باز پکڑنے والے، خلاف شریعت چلنے والے، لیکن پریشان نہیں ہونا. سچے سچے بدر میں بھی 313 تھے. 24 میں بڑی برکت ہوئی تو 413 ہو جائیں گے. سبحان اللہ. بڑی رونقیں بڑے اجتماعوں کو نہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو عمل صالحہ کو دیکھیے اور محبت کو دیکھیے. آیات مبارکہ میں سے ایک نقطہ، ایک لفظ بیان کیا. دعائے کہ اللہ مجھ سمیت حق بیان اور حق کو سن کے عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ نے فرمایا رضی اللہ، یعنی اللہ کہتا ہے میں کن سے راضی ہوا. سبحان اللہ. یہ دیکھیے آج جن شخصیات کا ہم ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں، پہلے اگر نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، پہلی سیڑھی سے اوپر سیڑھی کی طرف آئے نا حضرت، آگے. اگر پہلی سیڑھی سے اوپر منزل کو جانے کے لیے ہمیشہ پہلی سیڑھی سے اوپر چڑھنا پڑتا ہے. بے شک. اگر ہم خلفاء بادشاہت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، مامون الرشید کی سلطنت، اس سے اوپر اگر ہم جائیں 12 امام. کتنے امام؟ 12. پھر ان کے اوپر جائیں امام حسن، سب کے ہیں رضی اللہ تعالی. پھر اور اوپر جاتے ہیں امام حسین، سب کے ہیں رضی اللہ. پھر فاتح خیبر، مرد کلندر، پیشوائے چشت، مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا. پھر اس کے بعد اوپر چڑھتے ہیں حضرت سیدنا عثمان ذی النورین غنی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اوپر جاتے ہیں
دعائے مصطفیٰ، دعائے رسول، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ دیکھیے نیچے سے گئے، اب جن کو اللہ جن سے راضی ہو جائے پوری دنیا ان سے لوگوں کو ناراض کر نہیں سکتی، اور جن کو اللہ ناراض ہو جائے پوری دنیا کے علماء، فقہاء، مفسر، محقق، مولوی بیٹھ کے ان کو عزت نہیں دے سکتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جن کا ذکر خیر کرنے آج ہم بیٹھے ہیں نا، ان سے تو رب راضی تھا، اور جن سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر رب کا ان پر فضل عظیم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اب کون، اب اس کے بعد زبان پاک ہوتی گئی، پاک ہوتی گئی، در پاک ہوتی گئی، پھر نکلتا ہے خلیفہ فصل، سبحان اللہ۔ خلیفہ تحقیق، امیر المومنین، غار یار، غار مزار، غار سفر، سیدنا ابو بکر صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے کہ یہ شان اور یہ مرتبہ کس نے ان کو عطا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول رسول نے صلی عطا اللہ کیا۔ جس کو جو مقام، جو فضیلت، جو مرتبہ اللہ عطا فرما دے، تیسرے پارے کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بعضوں کو بعضوں کے اوپر افضلیت عطا فرما دی۔ بے شک۔ اس کا مطلب نہیں کہ افضلیت جن کی اعلیٰ ہے وہ بہت بڑے ہیں اور جن کی نہیں۔ جتنے صحابہ اکرام ہیں، وہ ہمارے پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا، سارے اصحاب سنیاں دے پیر، بے شک۔ انہاں وچوں چار ساڈے آقا دے وزیر۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کائنات کا ذکر خیر اور نقشبندی سلسلہ جاتا ہے سیدنا ابو بکر تک، بالکل۔ ٹھیک ہے، اور کس کے قدموں سے ہوتے ہوئے؟ مولا کائنات حیدر کرار کے قدموں سے ہوتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر تک۔ سبحان اللہ۔ اور آج اگر علی کو ماننے والا صدیق کو نہ مانے تو کیا اللہ اور اس کا نبی اس سے راضی ہوگا؟ نہیں۔ عقل سے کام لینا ہے، عقل سے۔ اگر ایک کہتا ہے میں صدیق کو مانتا ہوں نعوذ باللہ، اوروں کو نہیں مانتا، تو کیا اللہ راضی ہوگا اس سے؟ نہیں۔ ایک کہتا ہے میں مولا پاک کو مانتا ہوں اور کسی کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، تو کیا اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا؟ نہیں۔ ارے جس کو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، جس کو منوایا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ علی پاک کا بھی اپنا مقام ہے، سیدنا صدیق کا بھی اپنا مقام۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج اچھلتے ہیں نا جی مولا کائنات داماد مصطفیٰ ہیں۔ ارے عقل سے کام لو، سیدنا صدیق اکبر سسر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک داماد ہے اور دوسرا سسر حضور پاک کا۔ دیکھیے قربان کیا سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ۔ اسلام لانے سے قبل ملک شام میں تاجر تھے، تجارت کی غرض سے گئے، وہاں ایک خواب دیکھا، وہاں خواب دیکھا رب جن پر فضل کرنا چاہے، جن پہ کرم کرنا چاہے، ان کو خود کھینچ کر محبوب کے قدموں میں ڈال دیتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ رب جن پہ فضل نہ کرے ان کو قدموں سے اٹھا کر سمندر میں دھکیلا گیا۔ بالکل بے شک۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آئے آپ کی بارگاہ میں، زیارت کی، تعارف تو پرانا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دل نے چاہا
لیکن اتنا ادب تھا، اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا. اب یقین جانیے کہ زبان یہ کہہ نہیں رہی تھی کہ یا رسول اللہ کوئی معجزہ بتائیں، کوئی ایسی کرامات بتائیں، کوئی ایسا کرشمہ یا ایسی کوئی چیز غیر کی بتائیں کہ صدیق اکبر یقین کر بیٹھے آپ اللہ کے برحق نبی ہیں. سبحان اللہ. اب اسلام نہیں لائے، اگر بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، رخ بددہا پر صدیق کی آنکھیں پڑی. جب آنکھیں رخ بددہا پر پڑی تو حضرات موبائل خراب ہو، ساری رات چارج پہ لگا رہے، صبح کتنا چارج ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. موبائل سے بیٹری نکال دیں اور بڑے چارج پہ اس کو لگا دیں، کیا وہ صبح تک چارجنگ ہوگی؟ نہیں. معلوم مثال آسانی سے دے رہا ہوں. کچھ فیضان لینے کے لیے نظر کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. بے شک. سبحان اللہ. عقیدے کا بھی صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے، اور نظر میں وہ کمال ہونا ضروری ہوتا ہے کہ نظر ظاہراً بلف کو دیکھتی ہے، بلف کو دیکھ کر اس کی کمکموں کی روشنی میں، نور میں گم ہو گئے. یہی خیال نہیں آیا کہ اس کو بنانے والا کتنا حسین ہو جائے. سبحان اللہ. ہم تو یہیں رک گئے، ہم تو یہیں رک گئے. کاش ہم نے یہ توجہ کی ہوتی، جس نے اس میں نور ڈالا، جس نے ہمیں عقل دی، سائنس بنی، سائنس اس بجلی کو بنایا. اللہ اللہ، ان انسانوں کو بنانے والا اللہ کتنا کمال کا. بے شک. سبحان اللہ. اس کی کتنی عظمت ہوگی، اس کا کتنا کمال ہوگا. تو سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے دیکھا، فرمایا صدیق آ گئے ہو، جو خواب میں دیکھا تھا وہ پہنچ گئے ہو. سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، یا رسول صلی اللہ اللہ تعالی فوراً کلمہ پڑھائیں اور مجھے اپنے دین میں. سبحان اللہ. کلمہ پڑھا، دل سے پڑھا. آج کلمہ پڑھتے ہیں نا زبان سے پڑھتے ہیں، بالکل حقیقت. وہ دل کا کلمہ پڑھنا اور ہوتا ہے. دل سے بچوں کو قبول کرنا، دل سے ایجاب قبول کرنا، دل سے شیخ کو قبول کرنا، دل سے ماں باپ کی قدر کرنی وہ اور ہوتی ہے. بے شک. آج مجبوراً قدریں کی جا رہی ہیں، مجبوراً. اب باپ کے پاس وسائل ہونا تو بیٹا مجبوراً قدر کرتا ہے کہ یار ابا خرچہ نہیں دے گا. آج ازما لیں، بیٹوں کے نام ان کی جائیدادیں دے لیں، آپ کو گھر میں گھسنے نہیں دیں گے. دروازے پہ نو انٹری کا بورڈ لگ جائے گا. وہ بالوالدین احسانہ کی آیاتیں بھول گئے، خواہ وہ مسجد کا خطیب ہو، قرآن کا حافظ ہو. ہمارے مشاہدے کے اندر آیا ہے یہ لالچ، یہ شیطانی بہکاوا. اب دیکھیے، جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ پیر کو کیسے راضی کرے گا. ہاں ہاں بالکل. میرے بابا جی صاحب فرماتے تھے نا، سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا دعا دینے والا تمہارے گھر کے اندر تمہاری ماں اور تمہارا باپ موجود. بے شک. سبحان اللہ. جس نے ہم کو راضی کر دیا، یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی. وہ پھر سمجھے ہاں کہ جیسے قرآن میں آیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. سبحان اللہ. پہلے نہیں آیا کہ اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت ہے. اللہ نے فرمایا رسول تیری اطاعت کے اندر، تیری تابعداری کے اندر میری تابعداری ہے. سبحان جو اللہ. تجھے مان گیا وہ مجھے مان بے گیا، شک. جو سبحان اللہ. تیرا ہو گیا رب نے کہا محبوب وہ میرا ہو گیا. سبحان اللہ. قبر کے اندر تین سوالات کے اندر ایک سوالات کو اللہ نے لازمی قرار دیا. دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن اس کے بعد تیسرا سوال حضور کی شخصیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر حضور سے محبت ضروری نہ ہوتی، حضور سے وفا ضروری نہ ہوتی، حضور کا پہلی شفقت، پہلی رحمت ہمیں قبر میں کام آئی. سبحان اللہ. تو اب حضوری کون ہوتے ہیں؟ حضوری وہی ہوتے ہیں کہ جن سے محمد الرسول اللہ نے پیار کیا ہے، ان سے ہم بھی پیار کریں. سبحان اللہ. صدیق اکبر سے محمد الرسول اللہ نے پیار کیا. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں سب سے اول اور سب سے اعلیٰ رہے، سبقت لیتے رہے ہر ایک چیز پر.
सारे असहाब हमारे सरों के ताज हैं, बेशक हुजूर की आल का भी मकाम है, लेकिन अब ये नहीं हम आल को पकड़े और यारों को छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे यार, ऐसे वफादार यार कि हर मौके में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो भी हदीस के अंदर आता है वक्त कलील है, जब कभी जरूरत पड़ी उमर फारूक कहते मैंने हमेशा कहा कि आज मैं सबकत लेकर जाऊंगा, लेकिन जब भी मैं पहुंचा तो मुझसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर सबकत ले जाते। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयाती मुबारका में हुजूर के नायब ठहरे, हुजूर ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, बिल्कुल हुजूर ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। हुजूर के विसाल मुबारक पर्दा करने के बाद 2 साल कमो बेश सैयदना सिद्दीक अकबर ने खिलाफत की। और देखिए अंदाज, जिस अंदाज, देखिए हम नक्शबंदी है ना, नक्श, सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर का नक्श लिया था। बेशक क्या लिया था? नक्श लिया था। हुजूर का रंग, हुजूर का इखलाक, हुजूर की सूरत, हुजूर की सीरत, हुजूर का चलना, हुजूर का उठना, हुजूर का तनावल फरमाना, हुजूर का सोना, हुजूर का बातें करना, हुजूर का सफर करना, हुजूर का जहाज में हिस्सा लेना, हुजूर का बूढ़ी औरतों का वजन उठाना, हुजूर का बच्चों के ऊपर शफकत करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुनाहगारों को, दुश्मनों को माफ फरमाया, दरगुजर फरमाया। सब कुछ सिद्दीक ने देखा, हुजूर से लिया और उस पर अमल कर लिया। सुभान अल्लाह। ऐसा अमल किया ना, ऐसा अमल किया। जब गार में हिजरत वाली रात, 2 रातें 3 दिन उलमा बैठे, सैयदना सिद्दीक अकबर थे, या यार था या मुस्तफ़ा था। बिल्कुल बेशक है सैयदना सिद्दीक अकबर ने गार को साफ किया, वाक़या बड़ा लंबा है, सांप ने भी डसा, सिद्दीक ने उफ तक नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी हुजूर का सरे अनवर और झोली सैयदना सिद्दीक अकबर की। सुभान अल्लाह। अब देखिए कि फितरती तकाज़ा है, आप अपनी झोली में, कोई माँ बच्चे को लेटाती है तो देखें, देखने लेटाने वाले का भी रुख और लेटने वाले का दोनों की तवज्जो एक दूसरे के ऊपर होती है या नहीं? सुभान अल्लाह बेशक। अब सैयदना सिद्दीक अकबर की झोली मुबारक में खलीफा अव्वल ने सर मुबारक रखा हुआ। 3 दिन तक सिद्दीक हुजूर को देखते रहे, मुस्तफा सिद्दीक को देखते रहे। सुभान अल्लाह। बीच में तीसरा कोई नहीं था। जब गार से निकले, एक मकाम पर पहुंचे, लोगों ने देखा जो तो पहले हुजूर की ज़ियारत कर चुके थे ना, वो भी कभी सिद्दीक को देखते हैं, कभी मुस्तफ़ा को देखते हैं। सुभान अल्लाह। कभी सैयदना सिद्दीक को देखते हैं, कभी मुस्तफ़ा को देखते हैं। फर्क पता ही नहीं चल रहा था। जो सूरत, जो इमामा, जो दाढ़ी मुबारक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्से जमाल मुस्तफा सैयदना सिद्दीक अकबर के ऊपर चढ़ गया। सुभान अल्लाह बेशक। और लोग देखते, और जो सैयदना सिद्दीक अकबर खादम थे, आगे थे। फिर एक जगह आप बैठे, कई लोग आए खिदमत की उस तरफ, धूप की गर्मी से बचाव के लिए चादर मुबारक पर पकड़ के ना, तो सैयदना सिद्दीक अकबर को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हुए, फरमाया यारो, तुम्हारा और मेरा आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ये बैठा। सुभान अल्लाह। तो ये मकाम कैसे मिलता है? आज ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जितनी जिंदगी हुजूर के साथ गुजारी, हुजूर ने जो फरमाया सिद्दीक ने उस पर अमल किया। बेशक। शब मेराज से वापस आए, खानदान के थे ना, अबू लहब अबू जहल आपके खानदान के थे, ये यार मुस्तफ़ा थे। उन्होंने कहा सिद्दीक सुना है तेरा नबी कहता है मैं मेराज से वापस आया हूँ। पहले वैसे सवाल किया कि सिद्दीक, कोई शख्स रातों रात इतना बड़ा सफर किसी सवारी के बगैर कर सकता है? तो सिद्दीक ने कहा नहीं। तो फरमाया तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहता है, अभी मैं सुन के आया हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फौरन कहा, ए अबू जहल, अगर मोहम्मद कहता है तो सदकता, बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह।
تو باپ کی بات پہ یقین نہیں۔ نعرہ تحقیق، اشعریان نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم یا مرشد آباد شریف زندہ باد۔ آج بیٹا باپ پہلے اپنے یقین پیدا کرو نا۔ آج تو ہم اپنے والدین کی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہو، پھر غیب کی بات پر یقین کریں۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو پتا تھا وما هو علی الغیب بدنین کی خبریں دینے والا، بے شک یا ایھا المزمل قم اللیل کی صفت والا، یا ایھا المدثر کی چادر مبارک والا، لا اقسم بہذا البلد، جس طرف حضور جاتے ہیں قرآن کی آیات مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہیں۔ سبحان اللہ صدیق کو پتا تھا دنیا کائنات میں بڑے سے بڑا رئیس اگر کہتا کہ میں راتوں رات معراج پر گیا ہوں، صدیق نہ مانتے۔ جب بات مصطفیٰ کی آئی، ابو جہل کو کہا ہاں صدقتا یا رسول اللہ، بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ تو صدیق اکبر نے حضور کی اطاعت کی۔ تو آج دیکھیے خالی یار غار نہیں بنے، یار ہم سفر نہیں بنے، پھر آخری وصال کا وقت حضور علیہ السلام کی وہی کیفیت حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر، مسند کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ کا جانا ہوا، بخار کی کیفیت تھی، کبھی حجر مبارک سے باہر صحابہ کو دیکھتے، کبھی حجر مبارک، اور جب آخری وقت تھا، آخری وقت دنیا سے تشریف لے جانے کا، تو آپ کے قریب ام المومنین سب کہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صدیق اکبر کی صاحبزادی حضور کے سرانے بیٹھی ہوئی، حضور کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے، فرمایا عائشہ مجھے مسواک لا کر دے۔ ام المومنین فوراً گئی مسواک لائے، حضور علیہ السلام نے لینے سے پہلے فرمایا اے مومنوں کی ماں، اس کو اپنے منہ کے اندر نرم کر کر مجھے عطا فرما۔ توجہ کریں، آج ویسی صدیقوں صدیق ہر طرف نہیں ہو رہا، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر جان نثار کیا، حضور پر فدا کیا، تا صبح قیامت جب مصطفیٰ کا نام آئے گا تو مصطفیٰ کے یاروں کا نام بھی لازمی ہے۔ بے شک سبحان اللہ یاروں کا نام لازمی آتا، بالکل یہ وفا کا طریقہ ہے، یہ وفا کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو حضرت عائشہ ام المومنین نے وہی مسواک اپنے دانتوں میں چبا کر حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے مسواک شریف، یا جو ہم مسواک کی بہت بڑی اہمیت ہے، سائنس، بڑے بڑے سائنس دان مانے ہیں، پہلے تو ہنستے تھے نا کہ یہ جی اطاری بائی مسواکیں یہاں ہماری بھی ابھی سامنے نہیں کہیں جیب میں پڑی ہوتی ہے، یہ بڑی ضروری اور بہت حضور پاک نے اس میں بڑی شفا رکھی۔ بالکل بے شک یقین جانے بڑے سے بڑا دانتوں کو منجن لے لیں، بڑے سے بڑا برش لے لیں، اس میں پھر بھی وائرس ہوگا۔ منہ نہیں، روحوں کو مسواک صاف کر، سبحان اللہ بے شک منہ کو نہیں، آپ کی روحوں کی صفائی مسواک کرتی۔ بے شک کیوں؟ جس چیز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی، جب امتی اس سے محبت فرمائے گا تو یقین جانو کبھی امت بدحالی میں نہ ہوگا۔ بے شک آج ہم نے یہود و نہود کی رسوماتوں پر عمل کیا ہوا ہے، سنتوں کو چھوڑ دیا، بھائی کو چھوڑ دیا، ان کو اپنایا ہے، امت مسلمہ ان سے دوستیاں اور تعلق رکھے ہیں، زوال کے اندر ہیں۔ بالکل اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہمارے مسلمان بھائیوں پر، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور اہل اسلام کے جتنے حکمران ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کہ کم از کم کھل کر فلسطین کی حمایت تو کر سکے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے، اگر ہم وہاں جا کر لڑ نہیں سکتے، جو ہم عمروں پہ بھاگے جا رہے ہیں نا، ادھر ادھر ہوتا ہے، سال میں 3 دفعہ عمروں پہ بھاگے جا رہے ہیں، وہاں جا کے بیت اللہ کے ساتھ فوٹو نکالتے ہیں، پھر وہ اپنے کمپیوٹر پہ لگا دیتے ہیں کہ دنیا دیکھیں ہاں اس نے حج کیا ہے۔
ارے یارو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ کم از کم اگر جا نہیں سکتے نا رات کو سو تو تمہاری نیندوں میں بیت اللہ اور گنبد خضرا آ جائے. سبحان اللہ. اپنے اعمال کو ایسے بناؤ. بالکل. تو اب پھر اور نفلی کام ہوتے ہیں، یہ فضول کاموں کے لیے شادیاں کرتے ہیں، یہ ناچ گانوں پہ پیسہ لایا ہو رہا ہے، مختلف رسوم، ان پیسوں کو بچائیں. ان کے ذریعے مسند بے رکوعوں کے ہاتھ مت ڈالیں، مسند لوگوں کو اپنی سنی تنظیمات کو دیں، ان کو دیں جو وہاں چیزوں کو پہنچا رہی ہے اور ان کی مدد کر رہی ہے. ہم یہی بے کر شک. سکتے ہیں. بالکل. اور حکمرانوں کو دعا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے. بالکل. اور یہ ہم نے جو یہ میزائل اور یہ غوری اور حطب یہ شاہین بنائے، یہ کس لیے بنائے؟ قبروں میں رکھنے کے لیے بنائے. اڑائیں ان کو اسرائیل کی مدد میں. کون اڑاتا ہے؟ ہمیں چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم مولا کائنات، ہم عمر فاروق کے ماننے والے ہیں. حضور کا جو غلام ہوگا، حضور سے جو ڈرتا ہوگا، وہ دنیا کے حکمرانوں سے کبھی نہیں ڈرے. بے شک. سبحان اللہ. آج ہمارے اندر ڈر اور جو خوف ہے نا، یہ ہمارے دلوں سے رسول اللہ کی محبتیں چلی گئی ہیں. بالکل. دنیا کی محبتیں دلوں کے اندر آ گئی ہیں تو ڈر ایک پیدا ہو گیا، وسوسے ہیں ہمارے اندر. تو حضرات گرامی سیدنا صدیق اکبر نے اپنا تن من دن سب کچھ محمد الرسول اللہ پہ قربان کیا. ویسے صدیق نہیں بنا. حقیقت. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لقب عطا فرمائے. جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہے اکبر. اکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا. وہ سیدنا صدیق اکبر کے نام سے منسوب ہے. سبحان اللہ. یہ جو کہتے ہیں نا جی جنت حسین کی، ہم مانتے ہیں جنت حسین کی. جنت کے وارث علی، جنت کے وارث بی بی فاطمہ، حضور کے آل جنت کے وارث. لیکن یہ بھی سوچنا جنت کے دروازوں پر حضور کے یار کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. مانتے ہیں ہمارا ایمان. جنت نوجوانوں کے سردار امام حسن حسین، پنج تن پاک کے گھر پہ میرا سر بھی قربان. سبحان اللہ. ہماری اولادیں قربان حضور کی آل پہ. لیکن یہ بھی سوچ آتی ہے یارو، جس جنت کی حکمرانی حضور نے عطا فرمائی ہے اور حضور نے ان دروازوں میں اپنے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہے، کہیں وہ کام کر نہ بیٹھنا کہ جس دروازے میں سیدنا صدیق اکبر ہو تو اس سے بھاگ کے دوسرے پہ جائے، عمر فاروق کھڑے اس سے بھاگ کے عثمان ذی نورین کے پاس جائے، آگے جائے کہ حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوں. آہا. بات سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. جنتی جنتی. صحابی نبی جنتی جنتی جنتی. زندہ باد زندہ باد زندہ اعلیٰ باد. حضرت مجدد دین و ملت کا مسلک، اعلیٰ حضرت نے ایسے اعتدال رکھا. اعلیٰ حضرت کا عشق ایسے عشق ہے، یہ میں اعلیٰ حضرت کا وزن آپ کو دے رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا تھا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا. بے شک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے نوجوانوں کا سردار امام حسن و حسین کو بنایا، علی کو وارث بنا دیا، بی بی فاطمہ کو دنیا کائنات کی کل خواتین کا بڑا بنا دیا، شہزادی ہے حضور کی. لیکن یارو جنت کے دروازوں پہ منافقوں کو پہچان کے لیے صحابہ کو کھڑا کرا. سبحان اللہ. تو یہ نہ ہو آج کسی صحابی کی بے ادبی آل کی محبت میں کر بیٹھے ہیں. بڑے شاہ سے شاہ کے وفادار زیادہ نہ بنو کہ یہ نہ ہو جس صحابی رسول کی بے ادبی کرے. ہمارا ایمان ہے، یہ تو غلام تھے نا، انہوں تو وہ ایک دن کا بھی صحابی جو ہے نا، ایک دن کا صحابی، وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہو گئے. بے شک. سبحان اللہ. ان صحابہ اکرام کی تو قربانیاں ہیں. اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر خیر 33واں سال ہے ان کا مرس منا ہے. بے شک. جس نے حضور کا ڈنکا بجایا
حضور کی غلامی کی. آج حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلام سیدنا صدیق اکبر کا ذکر خیر کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر دیکھیے امام آخری وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے. اب آتا ہوں جناب خواجہ 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 معین الدین چشتی سب کہیں رضی اللہ. یہ آج کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور اللہ دوست ہر مہینے کو بناتا ہے. نہیں بتائے نا. نہیں ہر مہینہ اللہ کا دوست ہو گیا. اللہ ہمارے یہاں نزدیک ہے. یہاں ہر بندے مومن کے ساتھ اللہ یہاں ہے. بے شک. یہاں ہونا اور بات ہے, دوستی ہونا اور بات ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا جو اللہ کے رسول کو راضی کرتے ہیں, جو صحابہ کو راضی کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے یار تم نے میرے یاروں کو راضی کر دیا. تجھے عبد بندے تجھے میں نے اپنا یار بنا. سبحان اللہ. خواجہ خواجہ معین الدین چشتی حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت ہے. بالکل. آپ اپنے پیر و مرشدوں کی بیعت کرنے کے بعد 15 سے 16 سال آپ کی خدمت میں رہے. کس میں رہے؟ خدمت میں رہے. آج تو ہماری مرید 2 دن جاتی پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں, تیسرے دن غرض ہوتی ہے خلافت کی, تیسرے دن خلافت لے لی, چوتھے دن دکان ڈھونڈنی شروع کی, 5ویں دن پاؤں لگ گئے. سمجھ لیں؟ تو ایسا فیضان آگے کیا چاہیے گا؟ ارے فیضان لیا نہیں جاتا, فیضان دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو محبت کرو, ادب کرو. کیوں ہمارا سلسلوں میں سلسلے جتنے بھی ہیں سب کی پہلی بنیاد ادب ہے. بالکل. کیا ہے؟ ادب. خواجہ معین الدین چشتی ویسے نہیں بنا. 15 سال اپنے شیخ کا بستر اٹھا کر شیخ کے پیچھے چل رہا. بالکل. بے شک. جوتے اٹھا کے عثمان ہارونی کی جوتے اٹھائے, 15 سال گھر بار چھوڑا. یہاں مرید ہونے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ دوسرے ساتھی جب کوئی آپس میں آیا نا, حضرت مرید ہونا ہے, یار یہ میرے گھریلو اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور میں ہمارے بابا جی صاحب ایک قصہ سناتے تھے نا, وہ ایک جگہ پہ گئے تو ایک بزرگ نے بڑے بابا جی صاحب کے پاس اپنے 3 بچوں کو لایا. ان کا حضرت ان 2 بچوں کو آپ قبول کریں. تو ساتھ ایک خلیفہ صاحب تھے, اللہ دری کے رحمت فرمائے, اس نے یہ واقعہ ہمیں سنایا. تو بابا جی صاحب خاموش ہو گئے. تو خلیفہ صاحب نے پوچھا یہ تیسرا بچہ, اس نے کہا ایک تو گھر سنبھالنے کے لیے ہونا چاہیے. مولانا وزیر صاحب اس نے کیا کہا, ایک کو بیعت نہیں کراتا ہوں, یہ نہیں اس کا ذہن ہے. صرف میں نے شاید یہ بیعت ہو گیا, پھر صاحب ان کو ساتھ لے جائے گا, مدرسے میں پڑھائے گا, وہ وہاں ان کو سکھائے گا. اس نے کہا کہ حضرت ایک کو گھر سنبھالنے کے لیے رہنا. تو جب ہمارا نظریہ یہ ہو تو ایسی بیعتیں ہمیں بیعت ہوگی. بیعت اس کو بھی بیعت کہتے ہیں. بیعت ٹھیک ہے نا. بیعت جو ہوتی ہے عہد ہوتا ہے. آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے ماضی میں اگر جائیں, بڑی دعوے سے میں بات کرتا ہوں, اس وقت ہاتھ میں ہاتھ رکھ بیعت نہیں ہوتی تھی. شیخ کو دل سے کہتے تھے میں نے تجھے قبول کیا, اور شیخ صاحب نظر ہوتا تھا, فرمایا جا تو میرا غلام ہے. سبحان اللہ. یہ چادریں پھینکنی, یہ سپیکروں میں اناؤنسمنٹ کرنے کی آج ضرورت پڑی ہے کہ آج جدت ہے. آج کا مرید کو فوٹوگرافی بھی چاہیے. کیوں پتہ ہے بھائی, آج یہاں بیعت کی پتہ چلے گا, دوسرے حضرت کے بعد یہ پروفیشنل بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں پنجاب میں ہوتا ہے نا کرسچن ہر محفل میں جب جڑا ہوا مجمع ہوتا ہے نا, حضرت میں نے کلمہ پڑھ لیا, ایک بندے نے پکڑ لیا پہچان, نے کہا فلاں گاؤں میں تو تھا, میں اس جلسے میں تم لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا, تو کتنے کلمے پڑھ رہا ہے. سمجھ رہے نا بات. تو وہ آپ اس نے کہا جی حضرت, آپ نے کہا جی ٹھیک ہے کلمہ پڑھیں, پھر لوگوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں. حضرات گرامی, سودا دیکھنے کے لیے سودے کا پاس ہونا ضروری ہے. بالکل. سودے کو پرکھنے کے لیے اس سودے کا ہونا ضروری ہے. اس سودے میں چمک سرما کالے والا نہیں لگانا, سرما روحانی مستانی عرفانی حقانی لگانا. سبحان اللہ. 15 سال تک خدمت کی,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस्मान हारूनी के साथ ड्यूटी की। फिर दिल से जो मिला ना, दिल से जो मिला। आप यकीन जाने ख्वाजा हारूनी इतने मशहूर और मारूफ नहीं जितना उनका मुरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मशहूर। तो मैंने रात को भी सलीम बिजवानी भाई को बताई एक बात कि इनका लक़ब कैसे पड़ा, गरीब नवाज। ख्वाजा उस्मान हारूनी के हुजरे में आप तशरीफ लाए तो आपने इतने कहा है मोइनुद्दीन, सुबह तहज्जुद के वक्त मैं हुजरे की खिड़की खोलूंगा ना तो तू मेरा दीदार करना। मोइनुद्दीन ने कहा यार शेख मैं तो रोज करवाए नहीं, वो ऐसा खास वक्त होगा ना तू मुझे देखेगा, फरिश्ते अमीन कहेंगे जन्नत तुझ पे वाजिब हो जाए, सुभान अल्लाह, तू जल्दी हो जाए। मैंने तो बहुत फरमाया किसी को बताना नहीं, पाबंद किया, खामोश रहे। जब दिन गुजरता गया, ज़ोहर असर मगरिब, उनके दिल में ख्याल आया कि यार अगर मैं अकेला जन्नत चला जाऊंगा, मैं इतने दूर से आया मुर्शिदों की बारगाह में, ये मेरे पीर और मुर्शिद के आस्थान के कुर्ब जवार में जो लोग रहते हैं ये मुस्तफीद ना हो। फिर सोचा, हजरत ने मना भी किया, फरमाया चलो देखी जाए। दिल में सोचा, ए मोइनुद्दीन, अगर एक तेरे जहन्मी होने से अज़हार हाँ जन्नती होते हैं तो सौदा बड़े वाले का है। सुभान अल्लाह, बड़ा हिलो नहीं। आज हमें अमल क्यों नहीं करता? पहले तो अपने लिए करते हैं, या अल्लाह मुझे, या अल्लाह मुझे, या अल्लाह मुझे। अल्लाह कहता है तुझे नहीं। जब दुआ उठा के कहोगे या अल्लाह हमें, बेशक, या अल्लाह हमें मेरे वालिदैन के तसद्दुक़ से मेरे भाइयों पर रहम कर, मेरे दोस्तों पर रहम कर, यकीन जाने आपकी दुआ कबूल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तन्हा अपने लिए मांगते हैं तो खुदगर्जी आ गई, ये तो अपने लिए आ गए। शैतान जी मैंने बड़ी नहीं कहा, मुझे दे, मेरा ये काम कर, मेरा ये काम कर। फरिश्ते, अल्लाह कहता है फरिश्तों देख रहे हो, हाँ एक शख्स दुआ करता है या अल्लाह मुझ पे भी करम कर, मेरे दोस्तों अहबाबों पे भी करम कर, बेशक, सुभान अल्लाह, या अल्लाह मेरे चाहने वालों पे भी करम कर। अल्लाह कहते हैं देखो कितना एहसान कर रहा है, कितनी मोहब्बत कर रहा है। इस वक्त इसके दोस्त अहबाब इसके पास हैं नहीं, क्यों? अक्सर हम दोस्त अहबाब के सामने उसको अपनी एहसान जतलाते हैं। हमारे साथ अशवी साहब जा रहे हैं ना, तो दोस्तों ने आँख निकाले, अशवी साहब की सेहत लूंगा। मजा तो तब है दोस्त और बाप और पीर की गैर मौजूदगी में। बेशक, सुभान अल्लाह, ये तो दिखलावा हो गया ना। बिल्कुल। अब अकेले में मांग रहा है। अल्लाह कहता है, अल्लाह को ये अदा पसंद है। अल्लाह कहता है फरिश्तों देखो किसके लिए मांग रहा है, कोई इसके सामने खड़ा है, कोई इसके पीछे खड़ा है। फरमाया नहीं यार इतना बड़ा दिन। फिर आखिर में ये भी कह देते या अल्लाह मुझ पे करम करना है नहीं करना है, जिनका नाम भी उन्हीं पे करना है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह को ये बात बड़ी पसंद आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं गवाह रहना, काबिल तो ये नहीं था लेकिन जुमले इतने प्यारे थे ना, सब कुछ सुभान अल्लाह, काबिल तो नहीं था लेकिन बात करने से पहले अल्लाह से जब मांगे ना मोहकम यकीन से मांगे, इसलिए यकीन से मांगे कि या अल्लाह हमारा ईमान है कि ये हाथ चेहरे पे जब फिरेंगे ना और नीचे नहीं होंगे हमारा काम हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, इसलिए मान। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पूरे बाजार में निकले, भाई जल्दी होना है, सबको बुला के टाइम भी बता। लोग रात को सोए, बीवियों का गाँव उठो, औरतें बच्चे बूढ़े तहज्जुद करते हैं। मैं हजरत के हुजरे के पास बसी खुली जगह होती है उस जमाने में, आजकल तो महदूद हो गए। तो जब खादम ने खिड़की खोली, हजरत उस्मान हारूनी ने अपना दीदार कराया एक अजीब कैफियत के अंदर। और जब देखा ना बाहर बहुत बड़ी पब्लिक, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे आपने जलाल में सबकी तरफ देखा, सबने हजरत को देख लिया। आखिर में एक बंदे के पीछे छुप के मोइनुद्दीन खड़े, ऐसे एक आंख से ऐसे निकल, इसको कहते हैं ईसार। इसको क्या कहते हैं? ईसार। यहाँ ये थाल चावल का है ना, इसकी अंदर मच जाए, 4 रोटियों, यकीन जाने जितने शराफत से आप बैठे हुए हैं ना, खाना खाने वक्त आपकी सब शराफत जुट जाए। हाल के अंदर बड़े को मैंने खाने पे लड़ते हुए देखा, बिल्कुल, हाल में बड़ों को खड़े होकर खाने पे लड़ते देखा। जब प्लेट लेते ना बूफे की तरफ जाते हैं,
मैदा छोटा है, आंखें भूखी हैं, डाली जाओ डाली जाओ डाली जाओ। भाई खाना किसने, खाना किसने, डाली जाओ डाली जाओ। शैतान साथ होता है ना, ये दूसरा ना लेगा। अरे जिस दिन हमने इशार कर लिया, यानी एक दिन खुद भूखे नहीं रहना, दूसरों को सैर करो, इसमें तुम्हें जितना मजा आएगा खाने से होने वाले को उतना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन प्रैक्टिकल क्या करके देखें, ये खुद गर्जी, ये अनापरस्ती, ये हमें ले लूटी। हज़रात ग्रामी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऐसे बंदे के पीछे, जैसे सारे है ना, ऐसे आंख से दाएं आंख से अपने पीर को देखिए कि जन्नत मुझ पर भी हो। हजरत ने नहीं देखा, खिड़की पर गुलाम को कहा डंडा भी नजदीक लाओ, खातम को जा मोइनुद्दीन को बुला के। अब मोइनुद्दीन पर मुबारकियां सलामतियां वसूल हो रही हैं। बात भाई मुबारक सलामत, खातम गया ना, हजरत बुला रहे हैं। मोइनुद्दीन ने कहा चलो सगियो, आप तो जन्नती दोस्तों हो गया, मोइनुद्दीन के साथ क्या होना चाहिए। आए मोइनुद्दीन आस्था डरते डरते सहमते सहमते अपनी पीर की बारगाह में आए, और जब पहुंचे तो हजरत ने बड़े गुस्से से कहा मोइनुद्दीन मैंने नहीं कहा था, फलां फलां ने फिर लोगों को कह दिया, खबरदार मैंने आपको कहा था नहीं करना। हजरत चुप खामोश, सुन 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 बैठे। जब हजरत ने काफी बातें, मैं जाओ फजर की नमाज पढ़ी, तस्बीहात फरमाते थे, फिर बुलाया आपको बुलाओ मोइनुद्दीन। खादम गया ना, मोइनुद्दीन ने खादम से पूछा हजरत के मिजाज कैसे, फरमाया बाबा पहले जलाल था और जलाल तैना भी बुलाने तलबा किसी को क्या उस्ताद मोहतरम बुला रहे, तो साथी आने वाला जो कासद होता है ना, उससे ले जाने वाला उसको पूछते हैं हजरत के मिजाज उस्ताद की कैसी, छड़ी आगे बढ़ी हुई है, अरे मेरे सबक में तो कोई गलती नहीं हुई, एक फितरत है। मोइनुद्दीन ने खातून से पूछा हजरत के मिजाज, फरमाया मोइनुद्दीन सुबह तो कुछ ठंडे थे, अभी तो और जलाल। तो मोइनुद्दीन कांपते कांपते हजरत की बारगाह में पहुंचे, फरमाया मोइनुद्दीन आज तूने हरकत की, मैंने तुझे नहीं कहा था, अगर किसी को बताया तो तू जन्नती नहीं जन्मी हो जाएगा। मोइनुद्दीन ने फरमाया हजरत एक बात की इजाजत चाहता हूँ। हाँ बोलो। फरमाया कि मैंने तो सोचा था, फिर दिल में ख्याल आया कि मैं इतने दूर अजमेर से आया हूँ, इतना सफर करके, तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगा हजरत कि मैं एक जन्नती होकर जाऊं। मैंने कहा कि कुर्ब जवार में जो रहने वाले हैं, मेरे पीरों मुर्शिदों के आसपास में जो रहने वाले हैं, अगर यार ये मेरे जन्मी होने से ये जन्नती हो जाएगा तो मुझे ये बात मंजूर। सुभान अल्लाह। हजरत ने जब मुरीद कामिल का ये जुमला सुना